بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک کھجوروں والی سرزمین دیکھی ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حاتب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں اس کشتی میں پیدا ہوا جس میں یہ حضرات روانہ ہوئے تھے۔ حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں میں بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی اور وہ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی جیسے کہ عنقریب آئے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح ستایا گیا اور ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ سے ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے چاچا کی وجہ سے حفاظت میں ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آتی اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم اس کے ملک چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہو ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعت بن کر حبشہ جانے لگے اور وہاں جا کر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ بڑا اچھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بہت بہترین پڑوسی تھے۔ ہم اطمینان سے اپنے دین پر چلنے لگے، وہاں ہمیں کسی کے ظلم کا اندیشہ نہ تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ہمیں رہنے کو ایک علاقہ مل گیا ہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بہت برا لگا اور انہیں ہم پر بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک سے نکال کر ان کے پاس مکہ واپس لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بطور وفد بھیجا نہ طے کیا اور نجاشی اور اس کے جرنیلوں کے لیے بہت بڑے تحفے جمع کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ تحفہ تیار کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہر جرنیل کو اس کا تحفہ دے دینا، پھر نجاشی کو اس کے تحفے دینا اور کوشش کرنا صحابہ سے نجاشی کی بات ہونے نہ پائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دے۔ چنانچہ وہ دونوں حبشہ نجاشی کے ہاں گئے اور ہر جرنیل کو اس کا تحفہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے ہر جرنیل سے بات کی کہ ہم اپنے چند بے وقوفوں کی وجہ سے بادشاہ کے پاس آئے ہیں، یہ بے وقوف اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کی قوم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو ان کی قوم کے پاس واپس بھجوا دے۔ جب ہم بادشاہ سے بات کریں تو تم سب سے ایسا کرنے کا یعنی واپس بھیجنے کا مشورہ دینا۔ سب نے کہا ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر انہوں نے جا کر نجاشی کو تحفے پیش کیے اور مکہ والے اسے جو تحفے بھیجتے تھے ان میں سے اسے سب سے زیادہ پسند رنگی ہوئی کھال تھی۔ جب وہ اسے تحفے دے چکے تو انہوں نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے چند بے وقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ایک نیا گھڑا ہوا دین انہوں نے اختیار کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں، اور اب انہوں نے تمہارے ملک میں آ کر پناہ لے لی ہے، اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے خاندان، ان کے والدین، ان کے چچا، ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ ان کی قوم والے ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے دین میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حمایت اور حفاظت کریں۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اور جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں اور ان کے معاملہ میں غور نہ کر لوں اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے میرے پڑوس اختیار کیا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں
تو میں انہیں ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا، اگر وہ ویسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کروں گا اور ان کی قوم کے درمیان نہیں پڑوں گا اور ان کو واپس بھیج کر ان کی قوم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، جب مسلمان اس کے پاس آئے تو انہوں نے اسے سلام کیا اور اسے سجدہ نہ کیا، تو انہوں نے کہا، اے جماعت مہاجرین، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ، جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر سجدہ کر کے مجھے سلام کیا، تم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی قوم کے دین پر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، پھر تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام۔ اس نے کہا، اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ دین تمہارے پاس کون لایا؟ انہوں نے کہا، یہ دین ہمارے پاس ہم میں کا ہی ایک آدمی لے کر آیا، جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حسب نسب سے ہم خوب واقف ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلے کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ بتوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا اور اللہ وحدہ لا شریک لا کی عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ہم نے انہیں سچا مان لیا، اللہ کے کلام کو پہچان لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن بن گئی، اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنا چاہا اور ہم سے بتوں کی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بھی اسی نور سے نکلا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین نکلا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باقی رہی سلام کرنے کی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہم نے آپ کو ویسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں سلام کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہے، اور وہ اس کماری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ بتایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس سے اتنی بھی، یعنی اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حبشہ کے معزز سرداروں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حبشہ کے لوگوں نے تمہاری اس بات کو سن لیا تو وہ تمہیں بادشاہ سے ہٹا دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے لمبی حدیث نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایا۔ جب اس کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضرات نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے پادریوں کو بلا رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا، یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین میں؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھا لیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا، جن کے حسب و نسب کو، سچائی اور امانت داری کو، ان کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں۔
اس کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ جن بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑیں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں اور ناحق خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا، اور ہمیں بے حیائی کے کاموں، جھوٹی گواہی دینے، یتیم کا مال کھا جانے سے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے روکا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ اس طرح حضرت جعفر نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں اس کی تعمیل، ان کا اتباع۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا، اس نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیا، اور انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے، اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں، اور جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے پھر ان کاموں کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے، تو اے بادشاہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا، آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ قریش کے دونوں قاصدوں سے نجاشی نے کہا تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر گئے تو عمر بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا آج تو بات ہو چکی، اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ان دونوں میں سے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا محتاط اور نرم تھے، اس لیے اس نے کہا ایسے نہ کرو، کیونکہ اگرچہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار۔ عمر بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمر بن عاص نے نجاشی کے ہاں جا کر کہا اے بادشاہ، یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی بہت بڑی بات کہتے ہیں، آپ آدمی بھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب نجاشی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو مسلمانوں نے طے کیا اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے، ہم تو سچی بات بتائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپنے ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصہ میں بڑبڑانے لگے۔ نجاشی نے کہا چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ اللہ کی قسم بات تو یہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا تم جاؤ، تمہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا امن ہے، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک آدمی کو بھی ذرا بھی تکلیف پہنچاؤں، اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے۔ اور اپنے آدمیوں سے کہا ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں اب اللہ کے معاملے میں کیسے رشوت لوں؟ اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کو بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل و خوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے
اور ہم لوگ اس کے ہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین تھا، وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے۔ نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے اس کے ملک چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی۔ اللہ کی قسم، اس وقت جتنا ہمیں غم ہوا اس سے زیادہ ہمیں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ دشمن کہیں نجاشی پر غالب نہ جائے تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بن جائے گا جو ہمارے حقوق کو بالکل نہ پہچانتا ہوگا۔ نجاشی تو ہمارے حقوق کو خوب پہچانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی دشمن کے مقابلہ کے لیے چل پڑا۔ اس کے اور دشمن کے درمیان دریا نیل پڑتا تھا۔ نجاشی نے اپنا لشکر لے کر دریا نیل پار کیا اور وہاں محاذ جنگ قائم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں کہا، کون آدمی ایسا جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے، پھر ہمیں آ کر ساری خبر دے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرمایا، میں تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہاں تم ٹھیک ہو، اور وہ صحابہ میں سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے دریا نیل پار کرنے کے لیے ایک مشک میں بھرا ہوا ہوا بھر کر ان کو دی۔ انہوں نے اپنے سینے پر وہ مشک باندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے دریا نیل کے اس کنارے پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر وہ چلے اور پھر وہ لشکر کے پاس پہنچ گئے، اور ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ اسے دشمنوں پر غالب فرمائے اور پورے ملک میں اس کی حکومت مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعا مانگتے رہے اور جنگ کا نتیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے کہ اچانک زبیر رضی اللہ عنہ سامنے سے دوڑتے ہوئے نظر آئے، جو کہ کپڑا ہلا کر کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو، نجاشی کامیاب ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور اس کی حکومت کو اس کے ملک میں مضبوط کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی واپس آ گیا، اللہ نے اس کا دشمن ہلاک کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیا، اور حبشہ کی سلطنت اس کے حق میں مستحکم ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے آرام و اطمینان سے رہے۔ پھر ہم لوگ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ السلام علیکم۔